السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے حافظ جناب حافظ وقاری عبد الباری صاحب والد جناب نظام الدین صاحب حیدرآباد اس سال انشاءاللہ 9 جون کو فلائٹ ہے، جی ہاں، حج کو جا رہے پوری فیملی کے ساتھ۔ مدرسے کو آئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل جمعہ بھی پڑھائیں گے۔ تھوڑی سی ٹریننگ اور دعائیں وغیرہ الحمدللہ مدرسے میں رہتے ہوئے مکمل طور پر یاد کر لیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے لیے اور ان کے سارے قافلے والوں کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے جو بھی حج کو جا رہے ہیں، دعا فرمائیے اللہ ان کے سفر کو آسان بنائے اور پورے اطمینان کے ساتھ اللہ ان کو ارکان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص طور سے عبد الباری ان کے والدین کے لیے اور گھر کے سارے افراد جتنے بھی حج کو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ میں چند دعائیں پوچھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ حضرات میں سے جو بھی جانے والے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ بیٹا سب سے پہلے آپ صفا کے اوپر جو صحیح شروع کرتے نا اس کی دعا سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابدا بما بدا اللہ تعالی به ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ سبحان اللہ۔ اصل میں پوچھنا چاہیے پہلے تو یہ کہ جب بندہ احرام باندھتا ہے تو احرام کے وقت کیا نیت ہوتی ہے؟ احرام کے 2 نیت ہے، ایک حج کا ہے ایک عمرے کا ہے۔ دونوں سنائیے۔ یہ عمرے کا ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ حج کا۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ جو کاپی میں لکھے تھے جیسا، اس لیے میں پہلے ان کو صفا کی اوپر کی صحیح کی دعا پوچھ لیا۔ اصل میں احرام سے شروع کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ بولیے کہ جب پہلی مرتبہ آپ بیت اللہ کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے بارہا سنا ہے ہمارے بڑوں سے، اکابرین سے، سلف صالحین سے رحمہم اللہ، کہ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں فرماتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ اور میں اکثر و بیشتر جب قافلے کو لے کر جاتا ہوں عمرے کے لیے تو میں ان لوگوں سے یہی دعا مانگتا ہوں، یعنی یہی کہتا ہوں دعا مانگنے کے لیے کہ آپ پہلے تو یہ دعا کریے کہ جیسے ہی نظر پڑ جائے پہلی دعا یہ کریے کہ اللہ جب تک میں اس روئے زمین پر زندہ رہوں میں جو بھی دعا مانگوں اللہ اسے رد نہ فرمانا، قبول فرما لینا جو جائز ہے۔ یہ پہلی دعا دوسری امت کے لیے اور اپنے لیے بھی کرنا بول کے ترغیب دلاتا ہوں۔ آپ بولیے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اس کے بعد جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، یہ بھی پہلے پوچھنا چاہیے، بتلائیے آپ مسجد حرام میں داخلے کے وقت، اس کو اصل میں لائن سے لکھ لینا چاہیے جی، مسجد حرام میں داخلے کے وقت۔ مسجد حرام میں جب داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وسہل علینا ابواب رزقک۔ جب طواف کی نیت اگر کریں تو اس وقت کیا دعا کرنا چاہیے؟ طواف کی نیت یہ ہے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام وسبعۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ جی جب آپ حجر اسود سے شروع کرتے ہیں طواف، وہاں سے شروع کرتے ہیں، وہیں سے شروع کرتے نا بھائی، آپ ایسا ہو جاتے ہیں سیدھا ادھر ہوتا ہے، حجر اسود سے شروع کرتے ہیں آپ، تو حجر اسود کا استسلام جب ہوتا ہے، یعنی چومنا، کیونکہ قریب جانے کا موقع نہیں ملتا، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، یعنی مجمع ہوتا ہے، تو دور سے آپ استسلام کرتے ہیں یعنی بوسہ لیتے ہیں، تو اس وقت کون سی دعا کرتے ہیں آپ؟ اس وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اب آپ حج کو جا رہے ہیں جی، حج کے دعا اور طریقہ کیا ہوگا یہ بولیے آپ، حج کی دعا کا طریقہ ہے، یعنی نیت کس طریقے سے کرتے آپ؟ احرام کی، ہاں اگر عمرے کی ہو تو یہ نیت کر کے یہ اس سے پہلے پوچھا میں، جی ہاں ہاں چلیے چلیے، کلمات تلبیہ کیا ہوں گے؟ کلمات بلند آواز سے تلبیہ، سنائیے آپ۔
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک والملک لا شریک لک. بے شک سبحان اللہ. اور ایسے ہی آپ سنائیے تلبیہ کے بعد جو مصنون دعا ہے اکثر و بیشتر لوگ جو جاتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من غضبک والنار. جب آپ طواف کر لیں پھر اس کے بعد استسلام ہو, پھر رکن یمانی کے پاس آپ جب پہنچے تو اس وقت کیا دعا کرتے ہیں آپ؟ رکن یمانی کا استسلام ہو یا پھر دعا ہو, کیا ہے بتلائیے آپ. وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہ آپ کو موقع دے دے آب زمزم پینے کا تو کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟ میں یہ دعا پڑھوں گا کیونکہ اکثر و بیشتر ہم سنیں کہ جب آب زمزم پیتے ہیں اللہ سب کو پینے کی توفیق نصیب فرمائے. بیت اللہ میں جا کر طواف کر کر صفا و مروہ کی سعی کر کر آب زمزم کی جب یعنی اللہ کے نیچے جب آپ اتارتے ہیں تو دعا جو بھی پڑھتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اکثر و بیشتر ہم کو یہاں پر بھی پینے کا موقع ملتا, جو عمرے کے لیے جاتے حج کے لیے جاتے لوگ لا کر دیتے ہیں, تو وہاں پر مسجد حرام میں رہتے ہوئے آب زمزم پینا اللہ سب کو ایسی توفیق دے, بار بار دے. اور جو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمائے, روز رسول پر حاضری عطا فرمائے, ہماری دعا ہے. تو آپ اس وقت کیا دعا پڑھیں گے آب زمزم پیتے وقت؟ آب زمزم پینے کی یہ دعا ہے جب حرم میں ہو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء. سبحان اللہ. اب چلیے طواف ہو گیا, رکن یمانی کا استسلام ہو گیا, آپ کو حجر اسود کا استسلام ہو گیا, طواف کی نیت ہو گئی, عمرے کی حج کی نیت کی, آپ احرام کی سب کی دعائیں سنا دیے. اب بدلائیے یہ عمل جب ہو گیا, یہ ارکان ہو گئے, اس کے بعد آپ جاتے ہیں صفا مروہ کی سعی کے لیے, کیونکہ جب مقام ابراہیم پر جاتے ہیں تو وہاں پر 2 رکعت آپ ادا کرتے ہیں. اس کے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر صفا مروہ کی سعی کے لیے اس وقت کیا دعا پڑھتے ہیں بتلائیے آپ. سعی کی نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ سعی کی نیت اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ سبعۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی. جی اب یہ بتلائیے پہلے آپ کہاں سے شروع کرتے سعی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مروہ کے پہلے آپ جاتے صفا, جی صفا کے اوپر آپ جاتے تو صفا کے اوپر جانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی پہلے میں پوچھ لیا تھا, پھر ایک بات سنائیے تاکہ جو شروع سے آ رہے اپن وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. جی وہ دعا یہ ہے صفا پہ جب آپ شروع کرتے بالکل داخل ہو رہے, صفا ہے سامنے, وہاں پر آج بھی سعودی حکومت والے ماشاءاللہ میں اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں بتلایا وہ پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے, برکتاً سمجھ لیجئے, تاکہ لوگ دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب صفا اور مروہ پر پانی کی تلاش میں چل رہی تھی, دوڑ رہی تھی, اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی اور اللہ نے روز قیامت تک کے لیے اس کو عمل کے طور پر جاری کر دیا. جتنے بھی حاجی جتنے بھی عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں بغیر اس کے کیے ہوئے ان کا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوتا ہے. یہ عام الفاظ میں بتلا رہا ہوں میں. چلیے صفا پہ آپ پہنچ گئے تو کیا دعا کرتے ہیں, کیا نیت کرتے ہیں؟ یہ ہے ابدا بما بدا اللہ تعالی به ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا سے شروع ہوا, آپ مروہ پہ گئے, پھر صفا پہ آئے, پھر مروہ پہ گئے, پھر صفا پہ آئے, پھر مروہ پہ گئے, 7 چکر ہوتے ہیں. تو یہ بتلائیے درمیان میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتلائیے مروہ کے اوپر پہنچ جائے, درمیان تو پڑھ رہے مروہ پہ, صفا سے مروہ گئے, درمیان میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ درمیان جی درمیان میں یا سوری مروہ کے اوپر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ مروہ کے اوپر کی یہ دعا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جی ماشاء اللہ. تھوڑے سے یعنی مطلب پوچھنے میں کیونکہ مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ ہو گیا تو بھی باتیں بار بار ایک سے 2 مرتبہ آ جاتی ہے. بس دعا کرتے ہیں ہم لوگ, ہمارے مدرسے کے طالب علم انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں رہیں گے جب تک ہماری سورہ زمین پر بقا رہے گی, پورے اہل خانہ کے ساتھ, والدین بھی ساتھ میں ہیں, دادی بھی ہیں,
آپ دعا فرمائیے اللہ ان کے سفر کو کامیاب بنائے. اور ایسے ہی یاد رکھنا 17 جولائی میرے ساتھ عمرے کے لیے قافلہ جا رہا. میں بار بار ناظرین سے کہتا ہوں کہ معلومات والوں کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. مسائل بھی معلوم ہوں گے, فضائل بھی معلوم ہوں گے, اور ایسے ہی دعائیں بھی معلوم ہوں گے, تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. 17 جولائی آپ حضرات میں سے کوئی بھی اگر عمرے کی نیت کر رہے ہوں یا آپ کے دوست و احباب میں, خاندان میں, تو ضرور بھی ضرور رابطہ کریں, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آنے جانے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے, اسٹار ہوٹل سے, کھانے کا بہترین انتظام ہے. خاص طور سے یاد رکھنا 30 جون سے پہلے بکنگ چل رہی, 30 جون کے بعد بکنگ ختم ہو جائے گی. ضرور بھی ضرور رابطہ کریں. السلام علیکم.